حکومت نے بوکھلاہٹ میں ایسی حرکتیں شروع کر دی ہیں جس کی وجہ سے کمزوری کا تاثر بڑا گہرا ہو گیا ہے، ورنہ اب 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے سے کوئی حکومت تو نہیں جا رہی، اور حکومت کے پاس نشستیں وہ تھیں جو کسی بھی کیلکولیشن میں نہیں آتی۔ تو یہ ایڈ ہاک ججز کا آ گیا کہ بھئی یہ آئیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمارے سسٹم میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد حکومت جو ہے واپسی کی طرف جا رہی ہے؟ آپ نے ادھر پڑا ہوا مال آپ نے جیب میں ڈالا اور اس پہ حق جتانا شروع کر دیا، اور اب جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ کا مال نہیں ہے کسی اور کا مال، تو اس پہ گریس دکھانی چاہیے تھی، انہوں نے قبول کر لینا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار جناب حبیب اکرم صاحب موجود ہیں۔ یہ جو موجودہ حالات ہیں ان میں کیا ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ 12 جولائی کا فیصلہ کیا ہوگا؟ حبیب صاحب کیا منظرنامہ ہے، اور اس فیصلے کے بعد حکومت کی پوزیشن آپ کو کیا لگتی ہے؟ حکومت نے بوکھلاہٹ میں ایسی حرکتیں شروع کر دی ہیں جس کی وجہ سے اب یہ اس کی کمزوری کا تاثر بڑا گہرا ہو گیا ہے، ورنہ اب 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا اس یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس میں کیا ہے، اس فیصلے سے کوئی حکومت تو نہیں جا رہی تھی، اور حکومت کے پاس نشستیں وہ تھیں جو کسی بھی کیلکولیشن میں نہیں آتی تھی۔ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا، چلیے وہ جیسا بھی ہوا تھا، ایک جب اس کے نتائج تیار ہو گئے، چاہے وہ فارم 47 کے نتیجے میں تیار ہوئے، تو اس سے بھی اضافی نشستیں مل جانا جو کہ نہیں بنتی، جو کہ بنتی نہیں تھیں، تو آپ ان کو اپنا مال سمجھنا شروع کر دیں تو یہ تو ایک غلط بات ہے نا، ایک اخلاقی طور پر بھی غلط بات ہے، سیاسی طور پر بھی غلط بات ہے، دستوری طور پر بھی غلط بات ہے کہ ایک سامان گرا ہوا ہے کسی کا، آپ کی جیب میں آ گیا تو آپ اس پہ حق جتانے لگ گئے ہیں کہ نیچے یہ میری محنت کی کمائی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو لہٰذا اس کا جو ریاکشن دیا ہے گورنمنٹ نے کہ جناب ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، عدالتوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، سیاسی فیصلہ، تو یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، تو جب آپ اس طرح کی بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوسان ختم ہو چکے ہیں اور اب آپ کے آخری دن ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد حکومت جو ہے یہ واپسی کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے، اول تو اس حکومت کو بننا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ 8 فروری کا الیکشن اس حکومت نے ہارا ہوا ہے، اور یہ فارم 47 کی جو الیکشن کمیشن نے جاری کیے تھے ان کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے۔ اس حکومت میں خواجہ آصف صاحب ہارے ہوئے ہیں، اس حکومت میں نواز شریف صاحب جو اسمبلی کے ممبر ہیں جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ ڈال رکھا ہے، وہ ان کا ووٹ کا حق نہیں، وہ اسمبلی میں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگ ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جنہیں وہاں پر نہیں بیٹھا ہونا چاہیے تھا، تو اول تو اس حکومت کو نہیں بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب یہ حکومت بن گئی تو بننے کے بعد چلیے جو بھی تھا تو آپ تھوڑا گریس دکھائیں، لیکن آپ نے ایک ادھر پڑا ہوا مال آپ نے جیب میں ڈالا اور اس پہ حق جتانا شروع کر دیا، اور اب جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ کا مال نہیں ہے کسی اور کا مال ہے، تو اس پہ گریس دکھانی چاہیے تھی، انہوں نے قبول کر لینا چاہیے تھا۔ اب اس پہ جو شور مچانا شروع کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے خود کو کمزور سمجھنا شروع کر دیا، اور جب آپ خود کو کمزور سمجھنا شروع کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تقویت نہیں دے سکتی۔ تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا فیصلہ، یہ جو معاملہ ہے، اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں پہ پابندی وغیرہ لگانا ہے، اس کا کیا اثرات وغیرہ ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے جو جماعتوں پر پابندی لگائی، ایک زمانہ تھا جب جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی، اس کے بعد وہ تو خیر پابندی ختم ہو گئی اور بات آگے چل پڑی، لیکن جو سگنیفیکنٹ پابندی تھی وہ لگی تھی عوامی لیگ پر، اور وہ لگائی تھی یحییٰ خان نے۔ عوامی لیگ کو اس سے کوئی فرق پڑا؟ آپ کا ملک نہیں رہا۔ اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگائی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، عوامی نیشنل پارٹی بن گئی، اگلے دن وہی پارٹی تھی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں نام چینج ہوگا؟ نام چینج نہیں، اس سے بھی آگے آپ آئیں۔ آج کی صورتحال آپ دیکھیں کیا ہے۔ آج خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف حکمران جماعت ہے، چلیے وہاں تک تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ الیکشن جیتی ہے، اور اب آپ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائیں تو آپ خیبر پختونخوا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور وہاں پہ آپ کو پہلے نہیں پتا کہ حالات کیا ہیں، اور وہاں پہ آپ ایک نئی ڈسٹربنس کریٹ کر دیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو فیڈریشن کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر عدالت میں جائے گا، اس کا کیا نتیجہ؟ جانا ہی عدالت میں، دستور میں اسی طرح لکھا ہوا ہے
تو سپریم کورٹ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کو قبول بھی کرے گی، شاید اس مقدمے کو مینٹینیبل بھی سمجھے. اور یہ ایڈ ہاک ججز کا آ گیا کہ بھئی یہ آئیں گے، 3-4 نام بھی آ گئے، پرپوز کر دیے گئے. 4 نام ہیں. 4 نام. سردار طارق مسعود کا، جسٹس مشیر عالم کا، جناب مقبول باقر صاحب کا، اور مظہر میاں خیل صاحب کا. اگر یہ چاروں ججوں کے نام چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے نہ آتے تو زیادہ اچھا تھا. اول تو ایڈ ہاک جج ایک بدعت ہے. اچھا جی یہ ایک بدعت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمارے سسٹم میں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے اس پہ کچھ عمل ہی کرنا ہے تو آپ عارضی طور پر ہائی کورٹس کے لوگ ہیں آلریڈی موجود ہیں جو ججز ہیں، ان کو آپ ایلیویٹ کر لیں. یعنی ان کو، یہ ہمارے دستور میں گنجائش ہے کہ آپ ان کو وقتی طور پر ایڈ ہاک جج لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ ان سے کام کر لیں. جب آپ سسٹم سے باہر نکل جانے والے لوگوں کو دوبارہ سسٹم میں انڈکٹ کریں گے تو کوئی اچھا پیغام نہیں دیں گے. اور پھر یہ چاروں لوگ بھی کون ہیں؟ سردار طارق مسعود جسٹس، ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں کسی بھی صورت حال میں. اور جب جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے ان کے مقابلے پہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مورچہ بند تھے تو اس مورچے میں یہ بھی شامل تھے، سردار طارق مسعود صاحب. جسٹس مشیر عالم صاحب وہ صاحب ہیں جنہوں نے اس بینچ کی سربراہی کی جس نے حدیبیہ پیپر کا کیس دوبارہ کھولنے سے منع کر دیا، اور دھرنا کیس. اور ان دونوں کے فیصلے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھے تھے، حدیبیہ والا بھی اور دھرنا کیس والا بھی، جس کو وہ لینڈ مارک ججمنٹ بھی خود ہی کہتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب، جب آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل 2022 میں جب کیس سو موٹو کے تحت عدالت نے لے لیا تھا کہ جو عمران خان نے اسمبلی توڑی ہے، یہ غلط کیا ہے، اس کیس میں یہ بھی ایک جج تھے. تو انہوں نے فیصلے کے ساتھ جو اپنا اضافی نوٹ لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ جناب پارلیمنٹ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، اسپیکر اسد قیصر، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب اور وزیر قانون فواد چودھری صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. یہ اضافی نوٹ میں انہوں نے فرمایا تھا. اور جسٹس مقبول باقر صاحب، ان کا تو احتساب ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی بالکل وزارت اعلیٰ کے اندر، کراچی کے اندر الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی. اب ایک طرف وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوں اور کل کو وہی کیسز ان کے سامنے آئیں تو کیا حیثیت رہ جائے گی آپ کے ہاں انصاف کی؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی طور پہ یہ چاروں کی جو پوزیشن ہے ان کو انڈکٹ کرنا ہی نامناسب؟ بالکل نامناسب ہے، بالکل نامناسب ہے. اور ان کی حیثیت ڈاک ججز کی برابر ہی ہوتی ہے؟ جی برابر ہوتی ہے. یہ 3 سال کے لیے آئیں گے جی، اور برابر ہوگی. تو اسی نظر ثانی کیس میں اگر یہ عین ممکن کہ یہ سارے لوگ بیٹھے ہوں، جی سارے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور پھر یہی جو میجورٹی جس طرح سے فیصلہ آیا تناسب یہ چینج ہو جائے جی اور فیصلہ واپس ہو جائے. جی مطلب تناسب، مطلب آپ تصور کریں کہ یہ اول ایسا ہوگا نہیں، لیکن آپ اس میں کاریگری تو یہی نظر آتی ہے نا. دیکھیے فاروق، جو عدالتیں ہیں اور سیاسی نظام ہے، یہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلتا، یہ اخلاقی قوت کے زور پہ چلتا ہے. عدلیہ کی اخلاقی قوت ہے، عدلیہ کی اخلاقی ساکھ ہونی چاہیے تاکہ اس کا فیصلہ سب کے سب لوگ مان لیں. جب عدلیہ کے اندر اس طرح کے لوگ آئیں گے تو پھر آپ کیا سوچیں گے؟ تو اس سے اخلاقی ساکھ ہی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی ختم ہو جائے گی اس سب کے. جی بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت دیا. تھینک یو.